22 मई 2025 جمعرات کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک اور بڑا دن ہے۔ اس روز بیٹن آف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے کی گئی۔ یہ تقریب ایوان صدر میں ہوئی اور وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری صدر پاکستان کی طرف سے مشترکہ طور پر بیٹن آف فیلڈ مارشل ان کے حوالے کی گئی۔ پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بیج لگائے جائیں گے فیلڈ مارشل کے ایوان صدر میں، اور وہ تقریب کوئٹہ میں ان کے جانے کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی، اور آج دوسرے روز وہ تقریب ہوئی لیکن بیج نہیں لگائے گئے بلکہ ان کے حوالے بیٹن آف فیلڈ مارشل کی گئی۔ یہ خصوصی قسم کی بیٹن یا اس کو چھڑی کہہ سکتے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب صدر ایوب خان نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر لیا تھا تو اس موقع پر 1959 میں پاکستان آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ ڈیزائن کیسا ہوتا ہے فیلڈ مارشل کی بیٹن کا۔ انہوں نے آ کے ڈیزائن سمجھایا، ڈیزائن بتایا، اور آج پھر کسی ڈیزائن کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہی ڈیزائن موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی چھڑی ہو، وہی بیٹن ہو جو ایوب خان نے اپنے لیے بنوائی تھی، اس کو پالش کر کے بنا کے سنوار کے ان کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ ایوان صدر میں شام کے بعد یہ تقریب منعقد ہوئی جس میں بڑی بڑی ڈگنیٹیز موجود تھیں۔ میاں نواز شریف بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے لیکن تھرو آؤٹ ان کے چہرے پر جو ٹی وی چینل پر دکھایا گیا 12 بجے رہے۔ وہ کتنے زیادہ مایوس تھے، کیوں مایوس تھے، اس کی وجہ کا انہیں پتہ ہوگا یا کسی اور کو پتہ ہوگا، لیکن آپ دیکھیے ذرا میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ اسی روز 22 مئی 2025 کو کور کمانڈر کا اجلاس بھی منعقد ہوا جس کی صدارت فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے کی جانی تھی، اور انہوں نے ہی اس کی صدارت کی۔ اس میں ان کو فیلڈ مارشل کا رینک ملنے پر مبارکباد دی گئی اور مشترکہ بیانیے میں کہا گیا کہ ملک دشمنوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ایوان صدر کی تقریب میں چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں پہ گئی ہوئی تھیں۔ وہ سرگودے میں اسٹوڈنٹس کی ایک تقریب اٹینڈ کرنے کے بعد گئی تھی۔ اس تقریب کے دوران ان کی طرف سے وہی زہر اگلا گیا۔ اس تقریب میں ان کی طرف سے تحریک انصاف کے خلاف، تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف اپنے منہ سے انگارے برسائے گئے۔ یہ سرگودہ میں بچیوں کو بتا رہی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات اور بھارتی حملے میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا یہ بھارت کے ساتھ جو کچھ ہوا، محاذ آرائی ہوئی، حملے ہوئے، پاکستان نے جواب دیا، بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، کیا وہ 9 مئی سے کم شدت کا تھا؟ اور 9 مئی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ لگتا تو یہی ہے جیسے ہی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کچھ قریب آنے لگتی ہیں تو ان کی طرف سے ایسی ہی بیان بازی شروع ہو جاتی ہے۔ آ جاتے ہیں تقریب کی طرف۔ بلا شبہ یہ تاریخ ساز تقریب تھی۔ اس میں تلاوت کلام پاک کی گئی اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی طرف سے مشترکہ طور پر بیٹن آف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء کے چہروں پر رونق، ولولہ، جذبہ دیدنی تھا سوائے میاں نواز شریف صاحب کے۔ اس تقریب سے میاں شہباز شریف کی طرف سے خطاب کیا گیا اور اس کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب کو بھی خطاب کا موقع دیا گیا، لیکن اس زرداری میں اور آج کے زرداری میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 23 مارچ کو جس طرح سے انہوں نے یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کیا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ پی کے آئے ہیں، لڑکھڑا رہے تھے، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ ٹوٹوں میں بات کر رہے تھے، ٹکڑوں میں بات کر رہے تھے، اٹک اٹک کے بات کر رہے تھے، لیکن آج اٹکاؤ تو موجود تھا لیکن بہت ہی کم۔ آج آصف علی زرداری صاحب یوں لگتا تھا کہ بغیر پیے آئے ہیں اور حشاش بشاش بھی نظر آ رہے تھے۔ پینے سے مطلب یہ ہے کہ بغیر پیے کیا ہے کہ انہوں نے کھانسی وغیرہ کا کوئی شربت نہیں پیا تھا۔ کھانسی کے شربت میں بھی مدہوش کرنے والے کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، تو اس روز 23 مارچ کو انہوں نے شاید زیادہ ہی یہ شربت پی لیا تھا، لیکن آج وہ بغیر پیے آئے تھے اس لیے حشاش بشاش نظر آئے۔ اور یہ وہی آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جرنیلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، لیکن آج وہ جرنیلوں کے گن گاتے ہوئے نظر آئے۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کی زندگی کا اپنے طور پر سب سے بڑا فیصلہ ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ میں جب اسلام آباد آؤں گا تو ان کی کامپین ٹانگ جائیں گی۔ اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہنا ہے، کیونکہ جتنی وہ پڑھی لکھی ہیں
اس کا لوگوں کو علم ہے وہ کچھ زیادہ ہی پڑ گئی ہیں۔ آج وہ کہہ رہی تھی کہ جنرل عاصم منیر کو لقب دیا گیا ہے فیلڈ مارشل کا، فیلڈ مارشل کے رینک کو، عہدے کو انہوں نے لقب بنا دیا۔ عاصم منیر کے لیے بیٹن آف فیلڈ مارشل تو میاں نواز شریف کے لیے لقب ہونا چاہیے شیلڈ مارشل کا، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی لگ جانا چاہیے۔ عاصم منیر کے لیے بیٹن آف فیلڈ مارشل، نواز شریف کے لیے لقب آف شیلڈ مارشل، یا پھر آپ کہہ لیں کہ لقب آف ڈیل مارشل بھی کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی ان پر مشکل آتی ہے یہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں واقعی کچھ حلقوں میں فیلڈ مارشل بننے پر خوشی کا اظہار کیا گیا، لوگ بڑے جذباتی بھی نظر آئے، لیکن ان کے کچھ مخالفین افسردہ بھی اس پر نظر آئے، جبکہ بھارت میں نہ صرف ان کے فیلڈ مارشل بننے پر ماتم کیا جا رہا ہے بلکہ وہاں پہ کوہرام مچا ہوا ہے۔ ان کی مخالفت کے، ان کی تنقید کے رخ جنرل عاصم منیر کی طرف تھے۔ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا ان کے اینکر، تجزیہ کار اور صحافی کہہ رہے تھے کہ آپ نے اگر بدلہ لینا ہے تو جنرل عاصم منیر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کسی نے تو ان کے سر کی بات بھی کر دی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے صرف اور صرف آرمی چیف عاصم منیر ہیں۔ اس وقت وہ جنرل تھے، انہوں نے جس طرح سے بھارت کو جواب دیا، ان کی سربراہی میں جس طرح سے جواب دیا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اب ان کو جنرل سے آگے کا عہدہ رینک دے دیا گیا ہے۔ اب بھارت کے ہاکس پر کیا گزر رہی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے ایک زبردست قسم کا جواب دیا گیا، دھچکا دیا گیا، جھٹکا دیا گیا اور ان کے دفاع کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ اس حوالے سے سب سے بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان کی ایئر فورس کو، پاکستان کی نیوی کو، پاکستان کی آرمی کو۔ جب آپ کولیکٹیو کریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو ساری افواج کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ جب آپ انفرادی فورس کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ، سب سے بڑا کریڈٹ پاکستان ایئر فورس کو جاتا ہے۔ تو اس حکومت کی طرف سے عاصم منیر صاحب کو، جو بری فوج کے سربراہ ہیں، ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی زبردست پلاننگ کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان ایئر فورس کا اپنا کردار ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے پاکستان کو یہ فتح دلائی گئی ہے۔ تو ظہیر عباس سدھو کو دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کی طرف سے کب اگلا رینک دیا جاتا ہے، 5 اسٹار ان کو کب جنرل بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے رینک کا نام ہے مارشل آف دا ایئر فورس۔ دیکھتے ہیں کہ ظہیر عباس سدھو کو میاں نواز شریف کی حکومت کا مارشل آف ایئر فورس کا رینک تفویض کرتی ہے۔ تو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 1 سال کی پہلے ہی توسیع کی جا چکی تھی اور ان کی ویسے بھی 5 سال کی مدت ملازمت ہو گئی ہے۔ آئین کے تحت 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تو یہ کہہ دینا کہ ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یہ بھی ایک قسم کا اس رجیم کی طرف سے ان کے لیے، لوگوں کے لیے ایک دھوکہ ہے، یہ کہنا کہ ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چلتے چلتے ایک اور آبزرویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بیٹن پیش کی جا رہی تھی تو وہ بالکل ایسے لگ رہے تھے اپنی باڈی لینگویج سے کہ جیسے وہ فیلڈ مارشل ہیں اور واقعی وہ فیلڈ مارشل ہیں۔ ان کے چہرے پر رعب تھا، دبدبا تھا، جبکہ دوسری طرف صورتحال کچھ اور تھی۔ ان دونوں کی طرف سے، صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے، عاصم منیر صاحب کو مشترکہ طور پر بیٹن پیش کیا گیا۔ تو بیٹن کی وصولی کے بعد انہوں نے ایک ہی سلوٹ میں دونوں کو بھگتا دیا۔ ذرا تصویر ملاحظہ کیجئے، ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے 2 اسٹوڈنٹ ماسٹر صاحب کو اپلیکیشن چھٹی کی دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج دیکھیے، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی ان کو نہیں کہنا تھا۔ انہوں نے بیٹن ان کے حوالے کرنی تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، پسٹل نہیں تھا، لیکن ان کی گھبراہٹ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وجہ سے ہے۔ ان سے زیادہ بے خوف نظر آتا ہے سامنے کھڑا ہوا بیٹ مین۔ ناظرین، آپ کو سمجھ آتی ہو تو بتائیے کہ سیاسی لیڈرشپ اتنی زیادہ خوف زدہ، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سامنے کیوں ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔